जिन्हें जिसमें अतहर पर चलाएंगे। وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنا لی، اس کے لیے ہر ایک نے کمر کس لی کہ اب تو خون سارے قبیلوں میں بٹ رہا تھا، ہر قبیلے کا اس میں حصہ لینا ضروری تھا، اور چونکہ سارے قبیلے شریک ہو رہے تھے، آل ہاشم بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے، اور ادھر خدا کا نور خندازن تھا باطل کی لیاقت پر۔ اللہ کا فیصلہ تھا آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آئے، چنانچہ قریش کی تدبیر الٹی ہو گئی، وہ خود اپنی سازش کا نشانہ بن گئے۔ اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور وہ اپنا سنبھول لیے رہ گئے۔ گھر کا محاصرہ اور امین قریش کی بے مثال امانت داری۔ وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا۔ انہوں نے گھر کو گھیر لیا، سب کے ہاتھوں میں نہایت تیز تلواریں تھیں جن کی باڑوں میں موت چھپی بیٹھی تھی۔ عرب میں زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب تھا، اس لیے وہ باہر ہی ٹھہرے رہے، موقع کی تاک میں لگے رہے کہ محمد نکلیں اور ان کی ٹکا بوٹی کر دیں۔ ادھر اللہ نے آپ کو خبر کر دی، حضرت علی بھی ساتھ ہی تھے۔ ان سے فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بے تاب ہیں۔ پھر فرمایا علی میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو رہنا، میری سبز چادر اوڑھ لینا، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا۔ بات کیا تھی، قریش اگرچہ آپ کی جان کے دشمن تھے لیکن آپ ہی ان کے امین بھی تھے، جسے کوئی امانت رکھنی ہوتی آپ کے بھی پاس رکھتا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکہ میں ہی چھوڑ گئے۔ اللہ اللہ، شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا، ایک طرف خون کے پیاسے دشمن ہیں، ہاتھوں میں خون آشام تلواریں ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور وہ جسم مبارک کے پرزے اڑا دیں، دوسری طرف امین قریش کی یہ ایمانداری، امانتوں کا اس کے پاس انبار ہے، یہ امانتیں کس کی ہیں؟ انہی ظالموں کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ چاہیں تو ساری امانتیں لے کر آپ چلے جائیں، نہ کوئی آپ کا کچھ کر سکے، نہ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکے۔ پھر اس وقت آپ نادار بھی ہیں، دولت کے شدید حاجت مند بھی ہیں، لیکن سب کچھ ایک طرف، امین قریش کی امانت داری ایک طرف، اس میں سے ایک حبہ لینا گوارا نہیں۔ پھر یہی نہیں، پیارے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاں انہی خطرات کے نرغے میں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان ظالموں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ حضرت علی نے فی امان اللہ کہا اور آپ روانہ ہو گئے۔ جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق و محبت کے لہجے میں کہا اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینے میں ملیں گے۔ حضرت علی بستر مبارک پر لیٹ گئے اور سبز چادر اوڑھ کر سو رہے۔ دشمنوں کو آپ کا انتظار تو تھا ہی، ایک ایک لمحہ ان پر بار ہو رہا تھا۔ دیر ہو گئی تو روزن سے اندر جھانکنے لگے، بستر مبارک پر نظر پڑی تو آپس میں بولے وہ دیکھو محمد سو رہا ہے، وہ اپنی سبز چادر بھی اوڑھے ہوئے ہے۔ پھر وہ سونے والے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آئے اور سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے ہوا یہ کہ کچھ رات گزر گئی تو آپ نے ایک مٹھی دھول لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور دھول اڑاتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس دھول سے جیسے قریش کچھ دیر کے لیے اندھے ہو گئے، وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں، آپ پروگرام کے مطابق ابو بکر کے گھر آ گئے۔ اس سے 2-3 دن پہلے بھی آپ ابو بکر کے گھر گئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی، حضرت ابو بکر باہر آئے، نظر پڑتے ہی بے ساختہ بولے
ضرور کوئی بات ہے کہ حضرت نے اس وقت زحمت فرمائی۔ اجازت کے بعد آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا یہاں کون لوگ ہیں؟ ذرا دیر کے لیے انہیں ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ ابو بکر بولے اللہ کے رسول، یہاں آپ کی بیوی کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس وقت آپ کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا ہجرت کی اجازت آ گئی ہے، مکے سے اب ہمیں بھی چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر نہایت بےتابی سے بولے میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا مجھ کو بھی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ کیا سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم کو بھی چلنا ہے، تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا۔ سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں، عبداللہ بن ارقط سے بھی بات کر لی ہے، سفر میں اس سے سہولت رہے گی۔ فرمایا ابھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں، پہلے تو ہم جنوب کا رخ کریں گے، جبل سور کے ایک غار میں کچھ دن ٹھہریں گے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے اس میں کیا مصلحت ہے، اس سے پہلے بھی وہ بارہا آپ کی حیرت انگیز سوجھ بوجھ کا تجربہ کر چکے تھے، جانتے تھے آپ کتنی باریک تدبیریں کرتے ہیں کہ دشمن اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ جبل سور مکے سے جنوب میں ہے، تقریباً 5 میل کی مسافت پر، اور یمن کے راستے میں ہے۔ آپ سمجھتے تھے ہر شخص جو سنے گا محمد مکے سے چلے گئے سمجھے گا وہ مدینے ہی کے راستے میں ہوں گے اور شمال کی طرف دوڑے گا، کیونکہ مدینہ مکے سے شمال میں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا نقشہ بنایا کہ پیچھا کرنے والے ناکام ہو کر لوٹ جائیں، ان کو پتہ بھی نہ چلے آپ کدھر گئے اور کہاں گئے۔ مکہ کی آخری رات جب دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، سیدھے آپ ابو بکر کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا، گھر کے پیچھے والی کھڑکی سے نکل کر باہر آئے اور رات کے پرسکون اور تاریک سناٹے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ مکہ سے باہر پہنچے تو جنوب کا رخ کیا اور غار ثور کی طرف تیزی سے بڑھے۔ صبح تڑکے ہی حضرت علی کی آنکھ کھل گئی، وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئے۔ آہٹ ہوئی تو دشمن بھی چوکنے ہو گئے کہ اب کام کرنے کا وقت آ گیا، لیکن یہ محمد کے بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بےتابی کے ساتھ روزن سے اندر جھانکتے اور حیران ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے، جس ہو کر اٹھنے والا محمد تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا چھوکرا علی ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ارے محمد کہاں اڑ گیا؟ گھر تو ہر طرف سے ہمارے گھیراؤ میں تھا، پھر وہ کدھر سے نکل گیا؟ یہ وہ الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے، وہ بالکل حیرت کی مورت بن کے رہ گئے تھے۔ کیا ہم رات بھر علی کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی کو محمد سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد کے بستر پر کیوں سویا اور محمد کہاں چلا گیا؟ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں اور آدمی بھی آ پہنچے، دیکھتے دیکھتے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ لوگ بےتابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد کا کیا حشر ہوا۔ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا محمد تو کہیں چلے گئے، وہ تو ان کے ہاتھ ہی نہیں لگے۔ سب حیران رہ گئے، غم و غصے سے بدحال ہو گئے۔ گھر میں گھس کر علی سے پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا مجھے نہیں معلوم۔ وہ علی کو پکڑ کر لائے، بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے کہ محمد کا پتہ چل جائے، لیکن علی بار بار یہی کہتے رہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ علی سے کچھ اگلوا نہ سکے تو انہیں لے کر مسجد حرام چلے گئے، وہاں انہیں قید کر دیا۔ وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا، برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے۔ اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی